بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے۔ آپ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا تعلق نبیوں کے خاندان سے تھا۔ 11 سال کی عمر سے ہی آپ پر نبوت کے آثار واضح ہونے لگے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کو اپنا خواب کسی اور کو سنانے سے منع کر دیا۔ قرآن میں ایک سورت آپ کے نام پر بھی ہے۔ قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا ہے۔ سورہ انعام اور سورہ غافر میں بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ آپ نے 120 سال کی عمر پائی اور 12 سال کی عمر میں خواب دیکھا کہ آپ ایک سونے کے تخت پر بیٹھے ہیں اور سورج، چاند اور 10 ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ خواب اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ خواب سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کو یہ خواب اپنے بھائیوں اور ہر کسی کو سنانے سے منع کیا۔ آپ کی ستیلے ماں لیا نے یہ خواب چپکے سے سن لیا اور یہ خواب ان کے بھائیوں کو سنا دیا۔ اس پر آپ کے بھائیوں نے کہا، خواب میں چاند اور سورج کا مطلب یہ کہ سورج کو باپ اور چاند کو ماں اور 10 ستارے یعنی ہم 10 بھائی ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام ہمیں خود سے حقیر سمجھتا ہے اور بابا کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے۔ ان کے بھائی اس خواب کے بعد ان سے حسد کرنے لگے اور ایک دن ان کو اپنے ساتھ صحرا لے گئے جو ان کے گھر سے 2-3 میل دور تھا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مار مار کر زخمی کر دیا اور آپ کے بھائی یہودا نے تو خنجر نکال کر قتل کرنے کی بھی کوشش کی۔ اس پر آپ کے سب سے بڑے بھائی لابی نے اپنے بھائیوں کو منع کیا اور آپ کے زخموں سے خون صاف کرنے لگ گئے، اور پھر لابی نے ان سے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیں اور گھر واپس لے جائیں۔ گھر واپس لے جانے کی بات پر انہوں نے لابی کو بھی قتل کرنے کی دھمکی دی۔ پھر لابی نے ان سے کہا کہ یوسف کو گھر مت لے جاؤ اور نہ ہی قتل کرو، بلکہ اسے یہاں سے دور بھگا دو۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کو نمکین پانی والے اور گہرے کنویں کی طرف لے گئے۔ یوسف علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا اور آپ کی قمیض اتار کر اس پر بکری ذبح کر کے اس کا خون لگا دیا اور اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گھر واپس چلے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی خیریت پوچھنے کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کا پوچھا کہ یوسف کہاں ہے، تو وہ سارے بھائی زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگے اور یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ وہ خون آلود قمیض دکھا کر کہنے لگے کہ ہم یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ کر کھیل رہے تھے۔ جب شام ہوئی تو ہم نے سوچا کہ واپس جانا چاہیے۔ جب واپس مڑ کر دیکھا تو یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا تھا۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام قمیض لے کر روتے ہوئے اپنے حجرے میں چلے گئے اور کچھ لمحے بعد باہر آئے اور فرمانے لگے کہ اگر یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو یوسف کی قمیض کیوں نہیں پھٹی؟ اس کے بعد ان بھائیوں کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کچھ دیر بعد یہودا نے کہا کہ بابا، ہم تو خود اس بات پر حیران ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری اولاد، توبہ کر لو، اللہ سب جانتا ہے۔ کافی عرصہ اپنے بیٹوں سے ناراض رہے، یہاں تک کہ ان کی اولاد بھی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک قافلے والوں کے ہاتھ کنویں سے نکالے گئے اور اس قافلے والوں نے انہیں مصر لا کر عزیز مصر کو معطر غلام بیچ ڈالا۔ عزیز مصر نے انہیں بہت خیال سے رکھا اور کئی سالوں تک آپ ان کے گھر پر رہے اور جوان ہو گئے۔ عالم عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی اور چاہا کہ یوسف سے جنسی تعلق منائے اور ان کو اپنے کمرے میں بلوایا اور خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی یہ خواہش رد کر دی۔ عزیز مصر کی بیوی زبردستی کرنی چاہی تو حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف آئے اور خدا پاک کے حکم سے ساتوں دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے۔ آخری دروازے پر انہوں نے عزیز مصر کو کھڑا پایا اور زلیخا نے جلدی ہی چالاکی سے کہا کہ اے عزیز مصر، جو تیرے گھر میں برائی کا ارادہ کرے تو اس کو قید کیا جائے یا سخت عذاب دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میرا معاملہ اس کے برعکس ہے، یہی مجھ کو اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے بہلاتی پھسلاتی تھی۔ اس موقع پر زلیخا کے خاندان کے شیر خوار بچے نے گواہی دی کہ قمیض اگر آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے اور عورت جھوٹی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ دودھ پیتا بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا۔ اس واقعے کی خبر سارے شہر میں مشہور ہو گئی۔ اس شہر کی عورتوں نے
زلیخا پر تن تشنی شروع کر دی۔ چند عورتوں نے کہا کہ دیکھو، وزیر کی بیوی اپنے نوکر پر جان دے رہی ہے، عزیز کی بیوی ساری غلطی میں ہے۔ اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی شہرت پورے مصر میں پھیل چکی تھی۔ ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کے دیدار کا شوق تھا، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ شہر کی عورتوں نے کہا کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے، اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت بیٹھ گئی ہے، وہ ساری کی ساری غلطی میں ہے۔ زلیخا نے جب ان کے فریب والی غیبت کا حال سنا تو محل کے شاہی خانے میں ان کو بلوایا اور ان کے لیے مجلس مرتب کی، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چھری اور سامنے پھل رکھ دیے جن کو وہ کاٹ کر کھائیں، جیسا کہ قرآن میں ہے۔ زلیخا نے کہا کہ یوسف نکل آؤ، اور پھر جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہا کہ اللہ پاک ہے، یہ انسان نہیں، یقیناً کوئی بڑا بزرگ فرشتہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا کے کہنے پر نکلے تو ان کے روب و جلال اور جمال سے یہ بے خود ہو گئی اور تیز چھریوں سے پھل کاٹنے کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ پھر یوسف علیہ السلام واپس کمرے میں آ گئے۔ زلیخا نے کہا کہ دیکھا، تم ایک دفعہ یوسف کے جمال کو برداشت نہ کر سکی، بدلاؤ میرا کیا ہوگا؟ اس پر سب عورتوں نے زلیخا سے معافی مانگی۔ زلیخا کے تہمت لگانے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ آپ تقریباً 8 سال تک رہے۔ اس قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 اور قیدی بھی تھے، جن میں سے ایک شاہی باورچی اور ایک بادشاہ کا ساقی بھی قید تھا۔ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے، ان پر یہ الزام تھا۔ سب قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور اخلاق سے بہت متاثر ہوئے۔ اب آپ کا یہ کام تھا کہ سارا دن جیل کے قیدیوں کو دین حق کی تبلیغ کرتے رہتے۔ ایک دن یہ دونوں قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے عجیب خواب دیکھے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ میں بادشاہ کو انگوری شراب پلا رہا ہوں، اور باورچی نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ خواب بیان کرنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ساقی تو رہا ہو کر پھر بادشاہ کی ملازمت پر چلا جائے گا، اور باورچی کو سولی پر لٹکایا جائے گا، اور اس کی لاش کو جانور کھائیں گے۔ آپ نے ساقی سے کہا کہ جب رہا ہو کر وہ عزیز مصر کے پاس دربار میں جائے تو میری بے گناہی کا یقین دلائے۔ حسب تعبیر باورچی کو سولی پر لٹکایا گیا اور ساقی رہا ہو گیا، مگر رہا ہونے کے بعد وہ اس وعدے کو بھول گیا جو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا تھا، یعنی کہ عزیز مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا ذکر کرے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سالوں تک جیل میں رہے، لیکن کسی کو ان کی رہائی کا خیال نہ آیا۔ اتفاق سے ایک دن عزیز مصر نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں ہیں، 7 موٹی تازہ گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سبز سوکھی بالی دیکھی اور 7 سبز دیکھی۔ بادشاہ تمام لوگوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، مگر کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ اس موقع پر ساقی کو اپنا وعدہ یاد آ گیا کہ اس نے کہا، جیل میں ایک ایسا شخص ہے جو خواب کی صحیح تعبیر بیان کرتا ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ عزیز مصر کی اجازت لے کر وہ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور بادشاہ کا خواب بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ 7 سال تو تمہارے ملک میں خوشحالی رہے گی، 7 سال سخت قحط پڑے گا، پھر 1 سال خوشحالی کا آئے گا، بارش بکثرت ہوگی اور پھل بھی بکثرت پیدا ہوں گے۔ جب اس نے یہ تعبیر بادشاہ کو سنائی تو انہوں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو یہاں لایا جائے۔ جب وہ شخص پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ جا کر بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے تمام عورتوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ دیکھ کر زلیخا بولی کہ اب تو حق ثابت ہو گیا ہے۔ کہنے لگی، حقیقت میں نے ہی اسے بلایا تھا، وہ بالکل سچا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ کارروائی اس لیے کی ہے کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پوشیدہ طور پر اس میں کوئی خیانت نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب کو راست پر نہیں لاتا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور حکم دیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت کے ساتھ لایا جائے۔
بادشاہ نے کہا کہ میں شاہی خدمت ان کے سپرد کر دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم قید سے بچنا چاہتے ہو تو خزانے کی کنجی میرے حوالے کر دو، کیونکہ میں حساب کتاب میں ماہر ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے آپ کو خوشحالی کے بعد شاہی خزانے کی کنجیاں سونپ دی، اور جب خوشحالی کے بعد قحط کا زمانہ آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نہایت میانہ روی سے جمع کیا ہوا غلہ عوام میں تقسیم کرنا شروع کر دیا، اور اس قحط کا اثر دور دور تک جا پہنچا۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو غلہ لانے کے لیے مصر بھیجا، مگر یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو اپنے پاس ہی رکھا۔ جب وہ مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، مگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان سے کہا، اگر اگلی دفعہ آؤ تو اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا، تم کو بہت سا غلہ دیا جائے گا، اگر تم اس کو نہ لائے تو تم کو اناج نہیں ملے گا۔ جب یہ لوگ کنعان میں پہنچے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان، اب ہمیں اس صورت میں غلہ مل سکتا ہے کہ بنیامین ہمارے ساتھ جائے، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اب تم پر اعتبار نہیں رہا، کیونکہ اس سے پہلے تم اس کے بڑے بھائی یوسف کو بھی ایسے ہی مجھ سے لے کر گئے تھے۔ اب اللہ ہی ہے جو اس کی حفاظت کرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تم بنیامین کی حفاظت کا عہد نہ کرو میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ اس پر انہوں نے وعدہ کیا کہ اور باپ نے بیٹوں کو مشورہ دیا کہ وہ مصر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہوں۔ میں اللہ کے بھروسے بنیامین کو تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ جب یہ سب بھائی مختلف دروازوں سے داخل ہوئے اور جس دروازے سے بنیامین داخل ہوئے اس دروازے پر حضرت یوسف علیہ السلام تھے، ان سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ میں تمہارا گمشدہ بھائی یوسف ہوں، میں تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ جب ان سب نے غلہ باندھ لیا تو شور مچ گیا کہ شاہی کٹوا گم ہو گیا ہے۔ تو جب سب کی تلاشی لی گئی ان سب بھائیوں کی تو اس میں سے بنیامین کے پاس سے وہ بٹوا مل گیا۔ اس طرح انہوں نے اپنے بھائی یوسف کے پاس رہنے کی صورت پیدا کر دی، اس کے علاوہ ان کو اپنے پاس روکنے کا کوئی قانون نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے کہ اس نے چوری کی ہے، کوئی تعجب نہیں ہے۔ اس کے بھائی یوسف نے بھی علیہ السلام ان کی یہ سب باتیں سن رہے تھے مگر خاموش رہے۔ انہوں نے کہا، بہت منت کی کہ ہمارے بھائی کو چھوڑ دو، ان کے والد بہت کمزور اور نابینا ہیں۔ ایسے ہی اس کا بڑا بھائی یوسف، اس کو پہلے بھیڑیا کھا گیا تھا۔ آپ نے کہا تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، اس کے بھائی کو بھیڑیے نے نہیں کھایا بلکہ تم نے اسے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور میں ہی وہ تمہارا بھائی ہوں یوسف۔ اور اس کے بعد آپ نے ان کو اپنی ایک قمیص دی اور کہا کہ یہ نابینا باپ کی آنکھوں پر لگانا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اب یہ سب مصر میں حضرت یوسف اور کہا کہ تم سب آ کر میرے پاس رہ لینا۔ اس کے بعد وہ لوگ جب گھر پہنچے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر حضرت یوسف علیہ السلام کا پیرہن ڈال دیا۔ خدا کی قدرت سے ان کی آنکھوں کی بینائی اس وقت ٹھیک ہو گئی، اور اب یہ سب مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس واپس آ گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شان اور دبدبے کو دیکھ کر ان کے 11 بھائی اور ان کے والدین آپ کے سامنے جھک گئے، اور اس طرح آپ کا وہ خواب پورا ہو گیا جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا بیٹا واپس مل گیا اور یہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔